بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا یمن کے بادشاہ ابرہہ کے پاس جب پہنچے تو آپ نے سنا کہ حضرت عبد المطلب کے چہرے میں اللہ نے وہ وجاہت رکھی تھی، وہ رعب اور دبدبا رکھا تھا، اور یہ سب حضور کے نور مبارک کا صدقہ تھا کہ وہ خود جو ہے نیچے قالین پر بیٹھ گیا اور حضرت عبد المطلب کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ المواہب اور سیرت حلبیہ کے اندر اس کی ایک اور وجہ بھی لکھی ہے جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب یہاں ابرہہ کے پاس تشریف لائے، چونکہ یہ ہاتھیوں کا لشکر تھا، اس میں ابرہہ کا ایک ہاتھی تھا جس کو بعض روایتوں میں سفید ہاتھی بھی کہا گیا۔ تو جب اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا، حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمک رہا تھا، ہاتھی دیکھ کر کے سجدے میں گر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے زبان عطا فرمائی، اور ہاتھی نے سمجھ میں آنے والی زبان میں، اب وہاں پر ان لوگوں کو سمجھنے میں آنے والی جو زبان تھی وہ عربی تھی، تو عربی زبان میں اس نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی شان ہے کہ ابھی تو آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے ہیں، اور آپ کے نور کو دیکھ کر کے جانور بھی پہچان لیتے ہیں اور اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں اس نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور میرے خیال سے اور بعض مفسرین نے یہ لکھا بھی ہے کہ جو قرآن میں یہ واقعہ جس صورت میں ذکر کیا گیا، اس صورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا۔ سورۃ الفیل، فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی۔ حالانکہ ابرہہ جیسا عظیم بادشاہ، اتنا بڑا لشکر، لیکن کسی بھی نام سے موسوم نہیں کیا گیا، اس صورت کو فیل کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت کا نام، قرآن پاک کی صورت کا نام فیل یعنی ہاتھی رکھا گیا، تو حکمت یہی ہوگی کہ اس ہاتھی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو دیکھ کر کے سجدہ کیا اور سلام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ تو نے میرے محبوب کے نور کو، عظمت جو ہے اپنے دل میں رکھی اور تعظیم کی، تو اس کا بدلہ تا قیامت ملے گا، کہ قیامت تک میں جو کلام نازل کروں گا جس کی حفاظت قیامت تک ہوگی، اس میں ایک صورت میں تیرا نام ذکر کیا جائے گا اور تیرے نام سے ایک صورت کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس نے اپنا سلام پیش کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بدلہ عطا فرمایا۔ ابرہہ نے یہ سارا منظر دیکھا تھا کہ جس ہاتھی کو چلانے کے لیے، جب اس ہاتھی کو چلایا جاتا خانہ کعبہ کی طرف، وہ آپ سنیں گے، تو وہ چل نہیں رہا تھا، پورا لشکر مل کر کے بھی اسے چلانے کی کوشش کرنے کے باوجود جو ہے وہ چل نہیں رہا تھا،
وہ ہاتھی خود حضرت عبد المطلب کو سجدہ کرے اور ان پر سلام پیش کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر بادشاہ مرعوب ضرور ہوگا. تو اسی لیے وہ مرعوب ہو گیا اور اس نے حضرت عبد المطلب کو تخت پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھا. حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں اس نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ نے ہمیں نوازا، فرمائیے آپ کا مقصد کیا ہے. حالانکہ اس نے خود بلایا تھا لیکن اب کیا بات کرے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تمہارے فوجی میرے 200 اونٹ ہانک لے آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں. اب یہ بات سن کر کے ابرہہ حیران رہ گیا اور حیرت سے بولا کہ میرے دل میں آپ کی اتنی عظمت ابھی تھوڑی دیر پہلے تھی کہ آپ سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ بات کر کے اپنی ذات کو ظاہر کر دیا اور اپنی عظمت کو میرے دل میں کم کر دیا. میں تو سوچ رہا تھا، حالانکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں. میں تمہارے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، جس کا تم طواف کرتے ہو، جس کی تم تعظیم کرتے ہو. اس خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے میں آیا ہوں. میرے آنے کا مقصد تمہیں معلوم ہے، لیکن بجائے اس خانہ کعبہ کے بارے میں بات چیت کرنے کے تم اپنے 200 اونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو. تو مجھے تو یہ تھا کہ تم خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرو گے، لیکن تم نے تو اونٹوں کے بارے میں بات کی تو میرے دل میں تمہاری عظمت کم ہو گئی. حضرت عبد المطلب مسکرائے اور فرمایا کہ یہ راز ہے اور تمہارے جیسے بادشاہ ان رازوں کی باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. پھر بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے تم سے اونٹوں کے بارے میں بات چیت کی ہے. اور رہی بات خانہ کعبہ کی تو اب اس کا مالک اللہ ہے، تو اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے اللہ کرے گا. تو اسی لیے میں نے تم سے اس کے بارے میں بات چیت نہیں کی. حضرت عبد المطلب کا یہ جواب سن کر کے وہ بالکل لاجواب ہو گیا. اس کے پاس اب بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا. حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ انہیں اونٹ دے دیے جائیں گے. 200 اونٹ لے کر کے حضرت عبد المطلب مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور لوگوں کو جمع کیا اور سب کو لے کر کے خانہ کعبہ میں پہنچے. اور پھر وہاں پر آ کر کے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ہر بندہ اپنے گھر بار کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر بار کی حفاظت کر. کل تیری قوت و طاقت پر ان کی قوت اور صلیب ہرگز غالب نہ آئے. صلیب کے پجاریوں اور ماننے والوں پر آج اپنے بندوں کی مدد فرما. فاستدارت دارہوں غرہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی جبہتہ کالہلال. جب آپ یہ دعا کر رہے تھے اس وقت حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور ایسے چمکا جیسے چاند چمکتا ہے، ایسی روشنی پیدا ہوئی. واشتد شعاعها علی البیت الحرام مثل السراج. اور پھر اس نور کی روشنی جو چاند کی طرح ظاہر ہوئی تھی وہ بڑھتی گئی اور وہ روشنی خانہ کعبہ پر پڑ رہی تھی، وہ بڑھتی گئی یہاں تک کہ سورج کی مثل ہو گئی. تو اس طرح یہ دعا کی قبولیت کی نشانی بھی انہیں بتا دی گئی. جب حضرت عبد المطلب نے یہ منظر دیکھا کہ ان کی پیشانی سے چاند کی طرح نور چمکا اور پھر اس کی شعاعیں بڑھتی رہیں یہاں تک کہ سورج کی طرح ہو گئیں، تو آپ نے کہا یا معشر عرب، اے عرب کے لوگوں، خوش ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے. اس وقت نور مبارک کی یہ چمک اس بات کی علامت ہے
کہ کامیابی اور خوشی تمہیں نصیب ہوگی اور تمہارا دشمن ذلیل اور ہلاک ہوگا۔ اس دن یہ دعائیں چلتی رہیں اور پھر حضرت عبد المطلب سب کو لے کر کے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کو آپ نے خالی کر دیا۔ دوسرے دن جب سورج نکلا، ابرہہ نے ہاتھیوں کی صفیں جو ہے آراستہ کی، اپنی فوج کو صف میں کھڑا کیا اور پھر حکم دیا آگے بڑھنے کا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہاتھیوں کو جب حکم دیا گیا، ابھی تو منا سے بھی کافی دور تھے یہ لوگ، تو ہاتھی چلے تھوڑی دور، جب منا کے قریب پہنچے تو پھر ہاتھیوں نے اب چلنا بند کر دیا۔ انہیں ہاتھیوں کو خوب جو ہے تکلیفیں دی گئی، لوہے کی کیلیں چبھائی گئی، انہیں لہو لہان کر دیا گیا، لیکن ہاتھی وہیں پر اڑے رہے، آگے نہیں بڑھے۔ جب انہیں داہنی طرف چلایا جاتا تو وہ چلتے، بائیں طرف چلایا جاتا تو وہ چلتے، پیچھے کی طرف چلنے کو کہا جاتا تو چلتے، لیکن جیسے ہی خانہ کعبہ کی طرف چلنے کو کہا جاتا وہ اڑ جاتے، وہ نہیں چلتے۔ اب یہ صورتحال تھی، اور ادھر حضرت عبد المطلب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے پرندوں کے ایک جھنڈ کو بھیجا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہاں بھی ایک چیز غور طلب ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تب حضور کی پیدائش ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، ابھی اللہ کے رسول دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضور کی پیدائش اسی سال ہوئی، لیکن اس واقعے کے بعد تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد حضور کی پیدائش ہوئی ہے، بعض روایتوں میں 8 مہینے کے بعد بھی ہے۔ تو حضور کی پیدائش تو بعد میں ہو رہی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ کس سے کہا جاتا ہے؟ جو دیکھنے والا ہوں اس سے کہا جاتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا؟ تو اللہ حضور سے کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول پہلے کے حالات کو بھی دیکھ رہے تھے، حضور دیکھ رہے تھے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کا داؤ بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ اللہ نے ان پر ابابیل پرندوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکر پھینکتے۔ تو ایسے پرندے آئے کہ جن کی چونچ میں بھی ایک کنکر اور دونوں پاؤں میں بھی ایک ایک کنکر، ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، اور وہ جو ہے دشمن پر پھینکتے۔ اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ وہ نیچے آتے ہوئے انگارے کی شکل میں جو ہے تبدیل ہو جاتا، اور جس انسان کے سر پر وہ گرتا وہ چیرتا ہوا اس کے جسم کو نیچے سے نکل جاتا اور زمین میں چلا جاتا، اور وہ انسان وہیں مر جاتا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کی فوج کو ہلاک کر دیا، اور وہ کیسے ہو گئے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ایسے تھے جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ جب کھیت کے اندر فصل ہو جاتی ہے اور اسے کاٹا جاتا ہے تو پھر کسان کیا کرتے ہیں؟ جو فصل کاٹی تھوڑی ادھر رکھ دی، پھر فصل کاٹی تھوڑی ادھر رکھ دی، پھر فصل کاٹی تھوڑی ادھر رکھ دی، وہ کاٹتے جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی جماتے جاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے وہ کٹی ہوئی کھیتی بکھری پڑی ہوتی ہے پورے کھیت کے اندر،
تو ایسے ہی ان کی لاشیں پورے میدان میں بکھری پڑی تھی، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کر دیا۔ اور یہاں ایک چیز یہ بھی بتاؤں کہ یہ اللہ کے پرندے ہیں، طیور اللہ، اور پرندے کی اتنی طاقت پرندوں میں اللہ نے عطا فرمائی کہ انہوں نے 60,000 کے لشکر کو چند پلوں میں شکست دے دی، ہلاک و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ تو جب اللہ کے پرندوں میں اتنی طاقت ہے تو پھر اللہ کے شیر میں کتنی طاقت ہے۔ اور وہ اللہ کے شیر کون ہیں؟ مولا کائنات علی شیر خدا، اور حضرت حمزہ انہیں بھی اسد اللہ کہا گیا، اور حضرت علی کو بھی اسد اللہ کہا گیا۔ تو جب پرندے اللہ کی طرف منسوب ہو جائیں تو ان کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے، تو پھر جو شیر خدا کہہ دیے جائیں، اللہ کے شیر جنہیں کہا جائے، اللہ نے ان کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی طاقت و قوت عطا فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کو غیروں پر غلبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔